اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شہریان گلبرگہ کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، نہ صرف خوشی اور مسرت کی بات ہے بلکہ یہ بڑی انبساط اور ہمارے لیے ایک جوبلیشن کی بات ہے کہ شہر گلبرگہ میں سنی دعوت اسلامی ہر سال کی طرح امسال بھی اپنا 32واں اجتماع منعقد کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایسا روح پرور اجلاس منعقد ہوتے ہیں جس سے اسلام کی پوری تعلیمات آپ تک پہنچائی جاتے ہیں، اور عملی طور پر اور روحانی طور پر دونوں طرح سے یہ سنی دعوت اسلامی گلبرگہ کے عوام کو اسلامی تعلیمات سے بہراور کرنے کے لیے کوشش کرتی رہی ہے۔ اور یہ 2 روزہ اجتماع گلبرگہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو میرے مشاہدے میں، میرے آبزرویشن میں جو آیا، جو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس تحریک سے جتنے لوگ وابستہ ہیں، خصوصاً نوجوان اور جو بھی لوگ اس سے وابستہ ہیں، یہ بہت ہی دل لگا کر، بہت ہی ہول ہارٹیڈلی کام کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک کس طرح سے پہنچانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو کس طرح سے اجاگر کرنا۔ اور یہ اتنے بے لوث کام کرتے ہیں کہ اس میں کسی ممبر کو میں نام و نمود کے لیے کام کرتے ہوئے میں نہیں دیکھا۔ صرف اتنی انہماک سے، اتنی دل جمعی سے، اتنے کانسنٹریشن سے کام کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس اجتماع کی مقبولیت میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اس کے اثرات گلبرگہ کے قرب و جوار میں، گلبرگہ کے دیہاتوں میں، گلبرگہ کے تعلق جات میں بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی گلبرگہ شہر میں وادی بندہ نواز میں 10 جنوری 2026 اور 11 جنوری 2026 کو 2 روزہ اجتماع یہاں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ 2 روزہ اجتماع میں پہلے دن جو اجتماع ہوگا 10 جنوری کو، وہ صرف اور صرف خواتین کے لیے ہوگا، اور یہ اجتماع کے اوقات رہیں گے دوپہر 2 بجے سے شام میں 8 اور 9 بجے تک رہیں گے۔ اور اس اجتماع میں خصوصی طور پر ہماری خواتین کے لیے، ہماری لڑکیوں کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں، ہمارے خواتین کے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، ہمارے خواتین کے جو تعلیمی مسائل ہوتے ہیں، ہمارے خواتین کے جو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، ہماری خواتین کے جو ملی اور جو تہذیبی مسائل ہوتے ہیں، اخلاقی جو مسائل ہوتے ہیں، اس پر بھرپور روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور ان کو، ہمارے قوم کے جتنے بھی خواتین ہیں، ان کو اس طرح سے میسیج دیا جاتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو جس طرح کے ایک طرح کا خلل، ایک طرح کی بے چینی سی تھی، اس کو اس اجتماع کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دوپہر 2 بجے سے شروع ہوگا اور رات میں 8 اور 9 بجے تک چلتا رہے گا، یہ پہلے دن۔ اور دوسرے دن جو ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے، دوسرے دن کا اجتماع یعنی 11 جنوری 2026 کو صبح 10 بجے سے شروع ہوتا ہے اور رات میں 10-11 بجے تک چلتا ہے۔ اس میں مرد حضرات کے لیے یہ اجتماع ہوتا ہے خالصتاً۔ پہلے 10 تاریخ کو خالصتاً خواتین کے لیے ہوتا ہے، اور دوسرے دن 11 جنوری کو صرف مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس اجلاس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے کس طرح سے دینی طور پر، اسلامی طور پر زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو اسلامی اصولوں سے وابستہ کرنا چاہیے، ان تمام امور پہ ہندوستان ہی نہیں بر صغیر کے نامور علماء اس میں مخاطب کریں گے۔ اور اس میں خاص کر جو علماء مخاطب کر یہ پورا اجلاس، یہ پورے جلسے 2 روزہ اس کی نگرانی کرنے والے ہیں بارگاہ بندہ نواز کے سجادہ نشین حافظ سید محمد علی الحسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اس کی نگرانی فرمائیں گے۔ اور اس میں شہر گلبرگہ ہی نہیں، پورے ہندوستان اور بر صغیر کے نامور علماء کرام بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور آپ کو بڑے ہی بلیغ، بڑے ہی معلوماتی طور پر، بڑے ہی سگنیفیکنٹ ان کے اظہار خیال ہوں گے، جس میں محمد مصباح صاحب قبلہ، محمد نظام الدین رضوی صاحب قبلہ، محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ، مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ، محمد نفیس احمد مصباحی صاحب قبلہ، قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ، سید امین القادری صاحب قبلہ، یہ تمام حاضرین مدظ اللہ العالی، یہ تمام علماء اکرام ہم کو مخاطب کریں گے۔ اور اس اجلاس میں ہوتا یہی ہے
کہ ہم کو نہ صرف زندگی کے مسائل کو یہ لوگ سمجھانے، یہ علماء کرام سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ایک کامیاب زندگی آج کے ان حالات میں مسلمان کس طرح سے کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، کس طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، ان اجلاس میں یہ ہمارے علماء کرام اظہار خیال کریں گے۔ یقیناً یہ اتنا بصیرت افروز ہمارے دل و دماغ کو روشن کرنے والے خطابات ہوں گے، جس میں ہم نہ صرف ہمیں روحانی سکون ملے گا، بلکہ عملی طور پر ہم اسلام کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ہر لحاظ سے اسلامی طرز، اسلامی مزاج اور اسلامی سوچ و فکر پیدا ہو۔ آج سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان کے ذہن و قلب میں اسلامی سوچ و فکر پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ صرف اس کے ذہن اور دل میں سوچ و فکر پیدا ہونا، بلکہ ان کے گھر کے ہر شخص میں یہ ماحول اور مزاج پیدا ہونا ہے۔ یہ کام گلبرگہ کی سنی دعوت اسلامی عرصے سے کر رہی ہے، 1991 سے 92 سے کر رہی ہے۔ یہ بڑا کارنامہ ہے۔ یقیناً یہ جو کام کرنے والے، یہ جو کمیٹی ہے، ان کے جو منتظمین ہیں، ان کے جو کام کرنے والے نوجوان ہیں، یہ اتنے جذبے سے، اتنے جوش سے، اتنے انہماک سے، اتنے کنسنٹریشن سے کام کرتے ہیں کہ دیکھتے ہی بنتا ہے کہ بھئی کام اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور یہی کام کی وجہ سے، اس طرح کے جلسے کرنے سے ہر سال بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے دل کے عمیق گہرائیوں سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 دن کے اجلاس میں گلبرگہ کے تمام مسلمانوں کو اس اجلاس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذہن اس طرف مائل فرمائے، اور اس طرف جانے کی رغبت پیدا فرمائے، تاکہ یہ لوگ اس طرح کے اجلاس میں شرکت کریں، اور شرکت کر کے اس طرح کے علوم کو حاصل کریں، تاکہ ان کی زندگی میں خوبصورت صبح کا آغاز ہو سکے۔ چونکہ میں یہ کہنا بھی چاہ رہا ہوں کہ اس سنی دعوت اسلامی کا مقصد اور منبع بھی یہی ہے کہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو میری گلبرگہ کے شہریان سے، خاص کر مسلمانوں سے میری ادباً گزارش ہے، میرے دل کی گہرائیوں سے آپ سے التماس ہے، التجا ہے آپ سے، کہ اس دونوں دن کے اجلاس میں، پہلے دن کے اجلاس میں اپنی خواتین کو بھیجیے، تاکہ وہاں سے بہت ساری چیزوں کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو ایک نئی صبح ان کی شروعات کر سکیں۔ اور تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دوسرے دن کے اجلاس میں مرد حضرات بھی شریک کر کے ان دونوں اجلاس کو نہ صرف کامیاب بنائیں، بلکہ تاریخی طور پر اس کو ایک نیا موڑ دیں، تاکہ ہمارے گلبرگہ کی ایک تاریخ بنے، اور یہاں کے لوگوں میں ایک اچھی صبح، ایک نئی صبح کی ابتدا ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔